روزانہ مغرب کے وقت سورج کی چھنتی ہوئی سلطنت تمہیں پیغام دے رہی ہے جیسے خدا اس کی سلطنت چھین رہا ہے، اللہ تمہاری زندگی بھی ایک دن چھین لے گا۔ موت کی تلوار جو تمہارے سر پہ لٹک رہی ہے، ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اس عالم کی طرف لے جائے گا، نہ جہاں ماں کی محبتیں کام آتی ہیں، نہ جہاں باپ کی شفقتیں کام آتی ہیں، نہ جہاں دوستوں کی دوستی کام آتی ہے، نہ جہاں یار کی یاری کام آتی ہے۔ کیا تم نے سکندر کو نہیں دیکھا؟ وقت کا سکندر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور پوری دنیا کے اندر جہاں بانی کا خواب دیکھتا ہے، لیکن 32 سال 8 مہینے کی عمر میں سکندر اعظم آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے پوری دنیا کی فتح کا خواب لے کر اپنے دل کے اندر قبر میں سو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رستم و سہراب کی کہانیاں اس سے پارینہ بن گئی۔ تمہاری جوانی کی داستان کب تک تازہ رہے گی؟ تمہارے چہرے جو کھلے ہوئے ہیں وہ کب تک تازہ رہیں گے؟ ایک دن تو بڑھاپے کی جھریاں تمہیں تمہاری جوانی پر نادم ضرور کرے گی۔ اس سے پہلے کہ بڑھاپے کی جھریاں تمہیں تمہارے جوانی پر نادم کرے، اپنی جوانی میں اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اپنے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغربی تہذیب ہماری موافقت نہیں کر رہی ہے، اس سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے اور وہ ہم سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے۔ نئے نئے گناہ، نت نیا فیشن ہمارے درمیان اسی لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ہماری قوم تباہ ہو جائے اور ہم اس کے لیے کوئی پلان بھی نہ بنا سکے، کوئی منصوبہ بھی نہ بنا سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایک مفکر حسن کی تباہ کاریوں پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہمارے پڑوس کے ملک کے اس بہت بڑے شہر کے اندر ایک کالج کی چھٹی ہوتی ہے اور چھٹی کے بعد روزانہ کے معمول کے مطابق لڑکیاں اپنے چہرے پہ اسکارف ڈال کر کے جو ہے وہ کالج کے زینے کو اترتی ہے اور اترنے کے بعد نوجوان لڑکوں کی ٹیم ان لڑکیوں کے پیچھے ہو گئی، اس لیے کہ لڑکیوں کے پیچھے ان کا مذاق اڑانا، ان کے ساتھ افیئر کرنا، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، یہ تو آج کا فیشن بن چکا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، فیشن میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا اندازہ شاید ہمیں نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری ماں اور بہنوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو اسکارف لگا کر کے آنکھوں کو کھلا کر کے ان عورتیں دعوتیں نظارہ دیتی ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور اسلام کا جو قانون عطا کیا ہے اس میں برقع پہننے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، برقع پہننے کا حکم نہیں دیا۔ آج تو برقع فیشن بن چکا ہے، برقعے پر اتنی ڈیزائن ہے، برقعے پر ایسی فیشن ہے، برقعے پر ایسے بوٹے ہیں، ایسے رنگین برقعے جو نہ دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں فتویٰ دیا تھا کہ جس برقعے پر ڈیزائن اور سجاوٹ ہوگی اور جو برقعے مردوں کو دعوت نظارہ دے، ایسے برقعے پہننا حرام ہے۔ آج کی تاریخ میں وہ زمانے سے لے کر آج تک تو برقعے اتنے فیشن والے ہو گئے کہ چہرے کا پورا خد و خال نظر آئے، جسم کی پوری ساخت نظر آئے۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا۔ مجھے حیرت ہے قوم کی بیٹیوں پر ہزاروں روپے کا برقع پہن کر بھی تم اپنی آبرو کو نہ بچا سکے۔ صحابیات کو دیکھ لو، 17 پیون والی چادریں پہن کر جب گھر سے نکلتی تھی تو حوران جنت بھی رشک کے ساتھ انہیں جھانک جھانک کر دیکھتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس سے پتا چلا برقع قیمتی نہیں ہے، عورت کی حیا قیمتی ہے۔ 17 پیوندوں والی چادریں ڈال کر جب صحابیات اپنے گھروں سے نکلتی تھی، مجال ہے کوئی کسی کو پہچان لے۔ برقعوں کے کپڑے اتنے سادے سیمپل ہوتے تھے اور اتنے ڈھیلے ڈھالے اور ہلکے قسم کے برقعے ہوتے تھے
کہ قریب سے گزرنے والی کے بارے میں پتا بھی نہ چلے کہ یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، دبلی ہے کہ صحت مند ہے۔ آج تو برقوں نے عورتوں کو مکمل اوریاں کر دیا، ننگے پن کا ماحول ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں ایسا لباس پہن کر اپنے گھر سے نکلے کہ مرد اس کی طرف متوجہ ہو، ایسی عورتوں کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ ان برقوں کو طاق میں رکھ دو، جن برقوں پر ڈیزائن ہے وہ برقع استعمال کرو، جس پر ڈیزائن نہیں وہ برقع استعمال کرو، جو دعوت نظارہ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! اسلام تو وہ دین ہے جس نے عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا، اس لیے کہ خوشبو لگائے گی اور کسی کے قریب سے گزرے گی تو وہ خوشبو مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرے گی، اس لیے اسلام نے عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا۔ یہ وہ دین ہے۔ اللہ اکبر! آپ کو پتا اسلام کی فکر کیا ہے؟ اللہ اکبر! مسجد نبوی شریف میں ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہے، لیکن میرے رسول نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں عورتوں کو نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کی کوٹری میں نماز پڑھے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مرد کو 50,000 رکعت کا ثواب لینا ہے تو اسے مسجد نبوی تک جانا ہے، مگر عورتیں وہ ہیں اگر حیا کے ساتھ گھر کی کوٹری میں نماز پڑھے، عورتوں کو مسجد نبوی تک نہیں جانا، ثواب ان کے گھر چل کر کے آتا ہے۔ میرے رسول نے ان کو مسجد نبوی میں ثواب کے زیادہ اپنے گھر میں نماز پر ثواب کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، مرد کعبے کے لیے جاتے ہیں لیکن کبھی یہ روایت نہیں ملتی کہ کسی مرد کے لیے بھی کعبہ آیا ہو، لیکن ایک عورت ہے جس کا نام رابعہ بصری ہے، جب وہ حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آتا ہے اور وہ کعبے کو دیکھ کر کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں تیرے رب کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہوں۔ عورت کا مرتبہ اتنا بلند ہے، عورت کی شان اتنی ہے، لیکن آج کی عورتوں نے سیریل کی عورتوں کی نقل شروع کر دی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ان نچنیوں کی نقل تمہیں کبھی عزت نہیں دلا سکتی۔ اگر عزت ملے گی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی بنیاد پر، اماں عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنے کی بنیاد پر، سیدہ ام سلمہ کے نقش قدم پر چلنے کی بنیاد پر، نفیسہ مصری کے نقش قدم پر چلنے کی بنیاد پر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عورتیں بازار کو چلی، عورتیں فلموں میں چلی، عورتیں پارکوں میں چلی، حیا کا کوئی خیال ہی نہیں، حیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جبکہ عورت کی حیا کو کعبے سے بلند کر دیا گیا۔ عنوان کے تحت ایک بات آئیے تو عرض کروں، ایک خاتون ہے جس کا نام عاتقہ ہے، حضرت عاتقہ بیوہ ہو چکی ہے، میرے رسول کی صحابیہ ہیں، سیدنا فاروق اعظم سے کسی نے کہا عمر عاتقہ بیوہ ہو چکی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں حضرت عاتقہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، عاتقہ کیا نکاح کرو گی میرے ساتھ؟ سیدہ عاتقہ نے کہا عمر تیرے ساتھ نکاح کرنے کا انکار کس ہے؟ تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو، حضور کے صحابی ہو، بڑی بات یہ ہے وقت کی امیر المومنین ہو، خلیفہ ہو وقت کے، تمہارے ساتھ نکاح کا انکار کس ہے؟ لیکن بات اتنی ہے کہ میں نے سنا ہے اور دیکھ بھی رہی ہوں کہ تم مسجد نبوی میں عورتوں کو آنے نہیں دیتے اور اس شان کے ساتھ باہر نکالتے ہو، عورتیں آتی ہے تو کنکر مار مار کر کے باہر نکالتے ہو۔ عاتقہ نے کہا اگر تم نے میرے ساتھ نکاح کیا اور پھر مجھے کہا کہ مسجد نبوی نہ جانا تو تم میرے شوہر ہو جاؤ گے، تمہاری اطاعت کرنا واجب ہوگا، لیکن میری شان تو یہ ہے، میری طبیعت تو یہ ہے، میں 5 وقت کی نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھنا چاہتی ہوں، حتیٰ کہ تہجد بھی میں گھر میں نہیں پڑھتی، نبی کی مسجد میں جا کر پڑھنا پسند کرتی ہوں، تو تم مجھے مسجد سے نہیں روکو گے؟ اگر میری یہ شرط تمہیں منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عاتقہ نے اتنا کہا، فاروق اعظم نے سوچا ایک شرط یہ عورت لگاتی
ہے کہ اس کو مسجد میں نماز پڑھنا بہت پسند ہے، مسجد نبوی میں، اور کہتی ہے کہ یہ شرط مانو گے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار، کہ تم مجھے مسجد سے روکو گے نہیں، اور اگر روک دیا تو پھر میں کیا کر لوں گی، اس لیے پہلے اس شرط پہ دستخط کرو، میری شرط کو مانو۔ فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں مسجد نبوی میں جانے سے، مسجد میں عبادت کرنے سے ہم کبھی نہیں روکیں گے، تمہیں منع نہیں کریں گے، تم جاؤ جب تک چاہتی ہو جاتی رہو۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد فاروق اعظم کو ایک فکر طاری ہوئی، ایک آپ کے ذہن میں بات آئی کہ میں سب کی عورتوں کو روکتا ہوں، سب کی بیٹیوں کو روکتا ہوں، سب کی گھر کی عورتوں کو منع کرتا ہوں، حتیٰ کہ حکم دے رکھا ہے عورتیں آئے تو کنکر مار مار کر کے بھگاؤ، اللہ اکبر، لیکن خود کی بیوی کو روک نہیں پاتا، وہ تو جاتی ہے نماز پڑھتی ہے، حتیٰ کہ تہجد میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عمر کو فکر ہوئی، دل میں خیال آیا اب روک تو نہیں سکتے، اس لیے کہ وعدہ کر چکے ہیں، وعدہ ہے روک نہیں سکتے۔ فاروق اعظم نے سوچا منع کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں کریں گے منع، لیکن تدبیر کا وعدہ تو نہیں کیا ہے، چلو ایک تدبیر کرتے ہیں، ایک ہیلا کرتے ہیں۔ اور عاتقہ کو حیا سے، عزت سے اتنی محبت ہے کہ اب عاتقہ پھر کبھی مسجد نہیں جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم کی دوسری بیویوں کی یہاں باری تھی، آپ وقت سے پہلے گھر سے نکل گئے اور ایک کالا کمبل آپ نے اوڑھ لیا، کالا کمبل اوڑھنے کے بعد ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ عاتقہ کا جو رستہ تھا، عاتقہ تہجد کے وقت جب اندھیرا کافی تھا، وہ زمانہ لائٹ کا نہیں تھا، وہ زمانہ قندیلوں کا بھی نہیں تھا کہ باہر قندیلیں ہوں، اللہ اکبر، سیدہ عاتقہ جو ہے اپنے گھر سے تہجد پڑھنے کے لیے نکلی ہے مسجد نبوی میں جانے کے لیے، تو آپ درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اور چونکہ شوہر تھے آپ تیزی سے نکلے اور زوردار تماچا عاتقہ کے سر پہ مارا اور پھر چھپ گئے جا کر کے۔ اندھیرا تھا، عاتقہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھا کہ کسی نے میری عزت پہ حملہ کیا، آسمان کی طرف دیکھا، زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر کہتی اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آج کیسا دور آ گیا مدینہ منورہ میں، مجھے مسجد میں نماز پڑھنا بہت عزیز ہے، بڑی محبت ہے مسجد نبوی سے، ہر نماز وہاں جا کر پڑھوں یہ میری تمنا ہے، لیکن مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ قیمتی میرے نزدیک میری عزت کی حفاظت ہے۔ کیا زمانہ آ گیا، کسی نے میری آبرو پہ حملہ کیا، کسی نے میری عزت پہ حملہ کیا، لوگ ابھی تو رسول اللہ نے پردہ فرمایا، لوگ اتنے بے باک ہو گئے کہ نبی کے شہر میں عورتوں پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے مسجد نہیں گئی، واپس لوٹ گئی، یہ کہتے ہوئے کہ مسجد میں نماز سے زیادہ قیمتی عورت کی عزت کی حفاظت